اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے مورب کا حکم پڑھ لیا، اعراب کی تعریف پڑھ لی، اعراب کے اقسام پڑھ لیے، محل اعراب کی تفصیل کا بیان آج مصنف کر رہے ہیں کہ محل اعراب یا یوں کہیے کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے مورب کی جو 16 قسمیں آپ نحو میر میں پڑھ چکے ہیں، وجوہ اعراب کے اعتبار سے انہی اقسام کا بیان آج کے سبق میں کیا جائے گا۔ فالمفرد المنصرف، اب یہ فالمفرد میں المفرد جو ہے یہ موصوف محذوف کی صفت ہے، اور مفرد سے مراد یہاں غیر مرکب نہیں بلکہ غیر مثنیٰ اور غیر مجموعہ ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا اعراب دوسرا ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں منصرف، یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ تو اب غیر منصرف نہ ہونا سمجھنے کے لیے غیر منصرف کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ ہم یہاں پر اس کی تعریف نہیں ذکر کریں گے کیونکہ آگے چل کے غیر منصرف کی تفصیلی بحث آ رہی ہے، جس سے آپ سمجھ لیں گے کہ اسم غیر منصرف کون ہوتا ہے، اور اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو غیر منصرف نہیں ہوگا تو وہ اسم منصرف ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مفرد منصرف، یعنی وہ اسم جو تثنیہ نہ ہو، جمع نہ ہو، غیر منصرف نہ ہو، جیسے کہ زید ہے اور رجل ہے، یہ نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے نہ غیر منصرف ہے۔ اچھی بات ہے، ایک قسم۔ اب نحو میر میں آپ نے یہاں پر 2 قسمیں پڑھی تھی، مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، لیکن مصنف نے یہاں مفرد منصرف کو مطلق رکھا۔ اس میں نحو میر میں بیان کی گئی دونوں قسمیں شامل ہیں، صحیح بھی اور قائم مقام صحیح بھی۔ قائم مقام صحیح نحو میں اس اسم کو کہتے ہیں جس کے اخیر میں حرف علت ہو لیکن اس کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلون، اخیر میں حرف علت ہے اور ماقبل اس کا ساکن ہے۔ صرف میں صحیح کی تعریف الگ ہے اور نحو میں صحیح کی تعریف الگ ہے۔ خیر، ایک قسم ہوئی۔ دوسری قسم جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ منصرف تو آپ سمجھ چکے کہ جو غیر منصرف نہ ہو منصرف ہے،
مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں اے لم یکن بناء الواحد فیہ سالما، جس جمع میں واحد کا وزن محفوظ نہ رہے تو یہ جمع مکسر ہو گیا۔ منصرف سے مراد وہی ہے کہ غیر منصرف نہ ہو، جیسے کہ رجال ہے، یہ جمع مکسر ہے، رجل کی جمع ہے، واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہے۔ طلبہ، اچھا، اور یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، منصرف ہے۔ طلبہ یہ طالب کی جمع ہے، جیسے کافر کی جمع کفرا، فاجر کی جمع فجرا۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ ویسی طالب کی جمع آتی ہے طلبہ، اس میں بھی چونکہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہے تو یہ جمع مکسر ہے اور غیر منصرف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان دو قسموں میں، اسم کی ان دونوں قسموں میں، یعنی مفرد منصرف میں اور جمع مکسر منصرف میں، اسم کی ان دونوں قسموں میں دو اعتبار سے اعراب اصل پر ہے۔ کیسے؟ نمبر ایک کہ اعراب میں اصل یہ ہے کہ حرکت کے ساتھ، کیونکہ حروف کی وضع اعراب کے لیے نہیں ہوئی۔ اگر حروف کا استعمال اعراب کے لیے ہوتا ہے تو یہ وضع کے خلاف ہے۔ تو اصل اعراب میں کیا ہے؟ حرکت ہے، اور ان دونوں قسموں کے اندر اعراب جو ہے یہ بالحرکت ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے اصل ہونے کی کہ جب اعراب بالحرکت ہو تو اس میں اصل یہ ہے کہ تینوں حرکتوں کے ساتھ ہو، کوئی حرکت دوسری حرکت کے تابع نہ ہو، جیسا کہ آپ دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں ان دونوں قسموں کے اندر اعراب تینوں حرکتوں کے ساتھ ہے، تینوں حالتوں میں۔ اب اعراب ہے کیا ان کا؟ کہتے ان دونوں قسموں میں اعراب فالاعراب فیہما بالضمۃ رفعا اے حالت الرفع، والفتحۃ نصبا اے حالت النصب، والکسرۃ جرا اے حالت الجر۔ بالضمۃ رفعا میں جو با حرف جار ہے، یہ ایک فعل مقدر سے متعلق ہے، اور وہ فعل ہے یوربان۔ اسم کی ان دونوں قسموں کو اعراب دیا جائے گا۔ کون سا اعراب دیا جائے گا؟ ضمہ کا اعراب دیا جائے گا۔ کب دیا جائے گا؟ رفعن دیا جائے گا۔ یہ رفعن منصوب کیوں ہے؟ مفعول فی ہونے کی بنیاد پر۔ اور مفعول فی کیسے ہے؟ بذات خود نہیں، بلکہ یہ یہاں پر ایک مضاف مقدر ہے، حالت الرفع، مضاف کو حذف کر کے رفعن کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ اسی طرح سے والفتحۃ نصبا اے حالت النصب، والکسرۃ جرا اے حالت الجر۔ اب یہ حالت نکال کے کیا بتانا چاہا ہے؟ شارح اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ فنصب رفعن یا نصب رفعن و نصبا و جرن علی الظرفیہ، کہ رفعن اور نصبن اور جرن ظرف ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اب بظاہر سوال پیدا ہوا کہ رفع اور نصب اور جر یہ ظرف تو ہے نہیں۔ کہتے ہیں ظرف بذات خود نہیں ہے بلکہ بتقدیر مضاف ہے، اور وہ مضاف کیا مقدر ہے یہاں پر؟ حالت، جسے شارح نے نکال دیا ہے۔ اب یہاں پر مفعول فی ہونے کی بنیاد پر، ظرف ہونے کی بنیاد پر نصب پڑھنے کی ایک وجہ ہے، لیکن شارح کہتے ہیں
وَيَحْتَمِلُ النَّصْبَ عَلَى الْحَالِيَّةِ أَوِ الْمَصْدَرِيَّةِ، اور احتمال اس کا بھی ہے کہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہو یا مصدر ہونے کی بنیاد پر منصوب ہو۔ حال ہونے کی بنیاد پر اگر منصوب ہوگا تو عبارت کی تقدیر ہوگی یوربان بالضمۃ حال کونہما مرفوعین ویوربان بالفتحۃ حال کونہما منصوبین، یعنی مصدر مبنی للمفعول بنے گا۔ اچھی بات ہے۔ اور والکسرت جرن یوربان بالکسرت حال کونہما مجرورین، بات ختم ہو گئی۔ تیسری صورت مصدریت کی بنیاد پر، تو اب سوال یہ ہے کہ مصدریت یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوں گے تو ان کے معنی میں فعل گزرنا چاہیے۔ رفعن، نصبن، جرن کے معنی میں کوئی فعل تو گزرا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ گزرا نہیں ہے، لیکن یہ رفعن اور نصبن اور جرن اپنے یہ کیا کہتے ہیں کہ مضاف کی تقدیر پر مفعول مطلق ہے، بذات خود نہیں۔ اس مضاف کو حذف کر دیا گیا جو دراصل مفعول مطلق تھا، اور ان کے قائم مقام مضاف علیہ کو کر کے وہی اعراب دے دیا گیا۔ اب تقدیر عبارت یہاں کیا ہوگی؟ مصدر یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر یوربان بالضمۃ اعراب رفع والفتحۃ اعراب نصب وبالکسرۃ اعراب جر۔ تو یوربان یہ فعل ہے، انہیں کے معنی میں مفعول مطلق ہے۔ اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا جاءنی رجل ورأیت رجلا ومررت برجل، اور قسم ثانی جیسے جاءنی طلبۃ ورأیت طلبۃ اور مررت بطلبۃ۔ پہلی قسم میں جو جاری مجرا صحیح ہے، جو عام ہے دونوں میں، اس کی مثال آپ نحو میر میں پڑھ چکے ہیں، جانی دلون رأیت دلون ومررت بدلون۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ